اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل دی. اس عقل کی وجہ سے انسان نے اس زمین میں بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کیا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے اس نے بہت سے طریقے سیکھے. اس زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی ہماری ضروریات ہیں، اور ان کو ہم پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں، اور ان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں. ہماری ضرورت ہے کھانا پینا، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ورائٹی ہے اور کتنے طریقے ہیں. اور اب جو کہ دنیا سمٹ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھا، مشرق نے مغرب سے، مغرب نے مشرق سے. جس ملک میں بھی جائیں ہر طرح کے کھانے اویلیبل ہیں. اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح ہاؤسنگ کے معاملے میں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے، ترقی کرتے کرتے اپنی صرف ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے بہت سے طریقے نکال لیے ہیں. اسی طرح انسان کا لباس ہے، انسان کے باقی زندگی کے کام کاج ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، اور صرف جسم کی ضروریات نہیں دی کہ جس میں انسان عقل استعمال کرے. انسان کو اللہ نے روح بھی دی ہے، اور اس کی اپنی ضروریات ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہیں. لیکن روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اپنی عقل سے سوچے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے. ہم کہیں بھی کسی آئی لینڈ پہ جا کے نہیں رہ سکتے، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ان انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، ان کو ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ہماری روح کی ضروریات، ہماری انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضروریات، اور اسی طرح دیگر کچھ اور ضروریات بھی ایسی ہیں کہ جن کو انسان صرف اپنی عقل کی بنا پہ پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں بھیجی. رسولوں نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اچھے برے کا فرق بتایا، عقل کی رہنمائی کی، اور انسانوں کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا. عام طور پر انسان کی غلط فہمی رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ اگر اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی تو اس کو ایک خوشگوار زندگی مل جائے گی، تو خوش ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں چاہتے تھے وہ سب کچھ تو مل گیا، پر دل اب بھی خوش کیوں نہیں؟ تو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اندر ایک ویکیوم سا کیوں ہے، ایک خلا کیوں ہے، ایک اداسی سی کیوں ہے، ایک بے اطمینانی اور بے سکونی سی کیوں ہے؟ وہ کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے انسانوں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے اور اپنے طریقوں سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا. ہاں، اللہ کے وہ سمجھدار بندے جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس کے بندے بن کے رہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنا لیا. اور پھر انہوں نے یہ جان لیا کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کے لیے، زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی. لہٰذا انہوں نے اس زمین پر وہ کام کیے کہ جس سے ان کی دنیا بھی سنورے اور عاقبت بھی سنورے. بہرحال آج میں کچھ وہ باتیں آپ سے کروں گی کہ جس سے آپ کو اس دنیا میں اچھی سی زندگی بسر کرنے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے ہاتھ آئیں، تاکہ ہم یہاں بھی سکون سے زندگی بسر کر سکیں، اور بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر دے. یعنی دوبارہ کی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا ہونا. یہ زندگی دلیل ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جب اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہمارا ٹھکانہ بنے گا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جنت میں جانے والوں کے بھی درجات ہیں اور جہنم میں جانے والوں کے بھی درکات ہیں. عربی زبان میں درجہ کہتے ہیں جو
اوپر کو چیز جاتی ہے، اور درک کہتے ہیں جو نیچے کو جاتی، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ تو کچھ لوگ جنت میں جو جائیں گے، جنت میں بھی ان کے درجات ہوں گے۔ جنت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجے، کچھ لوگ پہلے درجے پہ ہوں گے، کچھ 20ویں پہ ہوں گے، کچھ 30ویں پہ، اور کچھ آخری جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اور یہ درجات کس بنا پر ہوں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جیسے عمل ہوں گے، جتنے عمل ہوں گے، اس کے مطابق درجہ ملے گا۔ دنیا میں بھی انسان جیسے جتنی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اتنا مال اکٹھا کر لیتا ہے۔ عمل کا بھی یہی حال ہے، جتنا انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آخرت کے درجات کما لیتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال خوشگوار زندگی بسر کرنے کا پہلا اصول یہی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ انسان عمل صالح پر، نیک کاموں پر، خیر کے کاموں پر توجہ کرے اور ان کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس میں ہم سورۃ النحل میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور عمدہ زندگی بسر کروائیں گے۔ حیات طیبہ، یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی پیور لائف ملے گی، صاف ستھری زندگی ملے گی، اور اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور انسان کے دل سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جس کوالٹی کا، جس درجے کا وہ عمل کرتے ہوں گے، اسی درجے کے مطابق ان کو وہاں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں، لیکن نیک اعمال سے پہلے ایمان ضروری ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں اچھے کام تو دنیا میں ہر کوئی کم کوئی زیادہ اچھے کام کرتا ہے، بلکہ بہت سے نان مسلم ایسے ہیں جو شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے کام کر رہے ہوں، انسانیت کی بھلائی کے کام کر رہے ہوں، لیکن وہ فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ کیے جائیں اور اللہ پر ایمان لا کر نہ کیے جائیں۔ ایون مسلمان بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو۔ اگر وہ اپنا کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا وہ فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس کس چیز سے بڑھے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی کیفیت کو تو سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کام کے بعد میری اندر کی فیلنگز اچھی ہو جاتی ہیں، میری اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، مجھے لوگوں سے کوئی شکوے شکایت نہیں رہتے، مجھے صبر کرنا آ جاتا ہے، مجھے شکر کرنا آ جاتا ہے، مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیازی آ جاتی ہے، دنیا کے غم ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس راز کو پائیں۔ جس نے اس راز کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ بہت سے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اندھیروں میں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کے دل کا چین، سکون، اطمینان، خوشی کس چیز میں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان کیوں رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی کمی کا احساس کیوں رہتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو مختلف چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے۔
وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی مجلس ہے، وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سی محنت اور کوشش ہے کہ جس کے بعد مجھے ایک سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز کے بعد آپ کو ملے اس چیز کو پھر دوبارہ دہرانا چاہیے۔ وہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ بندوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی خاطر ہو رہے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو رہے ہوں، وہ صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، بشق تمرہ، شق کہتے ہیں یعنی اگر جب اس کو 2 حصوں میں توڑا جائے تو وہ ہر 2 حصہ شق جانب، یعنی اس کا ایک پیس جو ہے کھجور کا ایک پیس، اندر تو گٹلی ہوتی، اگر وہ پوری کھجور بھی نہیں دے سکتے، آدھی کھجور دے کے بھی تم اس کو پا سکتے ہو، یعنی آگ سے بچ